دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں، ایک شاید آپ نے بھی سن لیا ہوگا، انٹرویو کیا ہے سلیم صافی صاحب، جو معروف صحافی، سابق وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سابق لیڈر چودھری نثار علی خان کا۔ میں اس کے ایک آسپیکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا، وہ 2014 کے پی ٹی آئی اور پلس شیخ کینیڈا جو تھے ان کی وہ جو یعنی وردی سپانسرڈ ایجیٹیشن تھا اور ان کی ریلی تھی، تو اس کے متعلق جب سوال پوچھا گیا کہ یعنی چودھری نثار علی خان کا اس وقت جو کنڈکٹ تھا اس ریلی کے حوالے سے، اور پھر ان کا جو کنسیکوئنٹلی استعفیٰ تھا، جب اس پر بات ہوئی تو چودھری نثار علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا ویو یہ تھا، یا ان کے آرڈر یہ تھے کہ انہوں نے چاہا، وہ ڈٹرمنڈ تھے کہ وہ ریلی جو ہے آپ پارا کے قریب نہ جائے، یعنی آپ پارا سے پرے ہی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پارا سے گزر کے ہی اس نے جانا تھا نا بلو ایریا میں، یا یعنی جہاں پر وہ گئے ڈی چوک میں اور پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ، کہ وہ آپ پارا سے پرے ان کو روک لیا جائے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے رینجرز کو، پولیس کو، جو ہے وہ فرنٹیئر کور وغیرہ جو بھی یعنی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو آرڈر بھی کر دیے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب نے اس کو اوور رول کیا اور آرڈرز کو گویا وتھڈرا کروایا اور ریلی کو اجازت دی کہ وہ اپارا تک پہنچ جائیں، اور آنورڈ ظاہر ہے وہ پھر ڈی چوک تک پہنچے۔ اب اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، یعنی جو امپریشن ایک بالکل سطحی طور پر ڈیولپ ہوتا ہے، کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ریلی جو ہے وہ پرے رہے، اس طرح لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ گویا وہ حکومت کے بڑے لائل تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت مشکلات کا شکار نہ ہو، جبکہ اس کے علاوہ لوگوں کا بعض جو تھوڑا زیادہ ڈیپ نظر رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، ان کا ویو یہ ہے کہ یہ بات ان کی بظاہر صحیح ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا، یعنی چودھری نثار علی خان، اور نواز شریف نے اس کو الٹ دیا۔ سبب یہ تھا کہ نواز شریف یہ سمجھتے تھے، اور نون لیگ کی اس وقت کی قیادت ظاہر ہے وہی اب بھی ہے، یعنی شہباز شریف اور نواز شریف، کہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا لاہور میں، اس کے باوجود کہ یہ بات اب بڑی کلیئر ہے کہ کرتا دھرتا جو حکومت کے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہو، لیکن بیوروکریسی میں جو وہ انوار ٹائپ لوگ ہیں، مقتدر قوتوں کے جو براہ راست مولز ہیں، انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یعنی کچھ لاشیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ اس کے لیے ملٹی پرنگ اسٹریٹجی تھی کہ ایک طرف پولیس میں اور اس وقت کی بیوروکریسی جو معاملات کو ہینڈل کر رہی تھی، ان میں کچھ حضرات تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وردی والوں کی منشا کے مطابق میتیں تیار کی جائیں، لاشیں دی جائیں۔ اور شیخ کینیڈی صاحب براہ راست اس وقت ان کے ساتھ، یعنی جو اس وقت وہاں مظاہرین کہہ لیں یا ان کے فینس کہہ لیں، پیروکار کہہ لیں، ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو مسلسل وہ موٹیویٹ کر رہے تھے، ابھار رہے تھے کہ تصادم کرو۔ یعنی ایک طرف یہ تو اب کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ شیخ کینیڈی کا بٹن جو ہے وہ کہاں تھا، پارے میں ہی تھا جی، یعنی وہ جہاں پر چودھری نثار کہتا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال ان کا بٹن آپ پارے میں تھا یا جی ایچ کیو میں تھا، یہ تو اس میں اب کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی کا بھی، خان صاحب کا بھی ریموٹ کنٹرول وہیں تھا۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ وہ کینیڈا میں بیٹھ کے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اور دوسری طرف بیوروکریسی میں راونوار ٹائپ جو ان کے اپنے ٹاؤٹس تھے وہ انشور کر رہے تھے کہ کلیش ہو
اور کلیش ہوا اور بندے مارے گئے. اور اس وقت کے آرمی چیف نے وہ راہیل بٹ مین جو ہے اس نے اپنے زور بازو سے یعنی امیجن کریں کہ اس وقت وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کروایا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگرچہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. پریشر ڈیولپ کیا لیکن نواز شریف وغیرہ جو ہے اس سے بلیک میل نہیں ہو سکے، اگرچہ یہ ایک بہت بڑی واردات تھی. اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے لاشیں ان کو نہیں لینے دینی. آپ امیجن کریں نا کہ چودھری نثار بھی گویا ایک یعنی ان کا بھی جو ریموٹ کنٹرول ہے یا اپارا میں تھا یا جی ایچ کیو میں تھا، اور یہی ان کی بنیادی ظاہر ہے پہچان بھی ہے کہ وہ گویا اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیس تھے. اور ایون مشرف کو بھی انہوں نے آرمی چیف بنوایا تھا، یعنی اپنا سرسوگ یا اپنی ایک مڈل مین کا رول کر کے. تو اس والے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری نثار بھی غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر اس وقت آن بورڈ تھے کہ اب کی بار جو ہے ڈی چوک میں جو لاشیں ہمیں چاہیے یعنی ان طاقتور لوگوں کو، اس میں کہیں ان کا بھی رول بنتا تھا. یا غیر ارادی کہہ لیں، یعنی یہ جانتے نہیں تھے، یہ اپنے تئیں شاید سنسیریٹی بیسڈ یہ کوشش کر رہے ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات تھی. یعنی وہاں روکنے کا مطلب یہ تھا کہ کلیش ہوتا، کیونکہ دوسری طرف اسی طرح جس طرح ماڈل ٹاؤن میں کینیڈوی صاحب جو ہیں وہ ان کو ایگان کر رہے تھے، موٹیویٹ ان کو جہریت پر اکسا رہے تھے، اور دوسری طرف پولیس والے جو تھے ان میں بھی ایسے حضرات تھے جو معاملات جو ہیں ان کو بھڑکانا چاہ رہے تھے، لہذا نتیجہ وردی کے مرضی کے مطابق تھا. تو ادھر بھی ایک سینس میں یہ سمجھیں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ گویا بظاہر تو وفاداری شو کر رہے تھے، لیکن اس کا ٹریپ یہ تھا کہ یہ سخت آرڈر دیتے کہ روکیں، اور اس طرف سے بٹن جن کے پاس تھا انہوں نے ان کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ آگے جائیں تاکہ کچھ چند عام لوگ جو ہیں وہ عام شہری مارے جائیں، اور پھر وردی والے اس کو بطور ایک پریشر استعمال کر کے نواز شریف کو استعفے پر مجبور کریں، جیسا کہ یہ ظاہر ہے کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، سامنے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نواز شریف یہ بھانپ چکے تھے کہ یہ ٹریپ ہے، انہوں نے لازمی مجھ لاشیں گرانی ہیں اور ہم نے گرنے نہیں دینی. یہی وجہ ہے کہ بالآخر یعنی وہ ملٹیپل شوز ہوئے نا، ہاں جی. تو پھر جو آسن اقبال وزیر داخلہ تھے، یعنی جب ان تک بھی یہ معاملہ پہنچا تو یعنی جو الٹیمیٹ شو ڈاؤن ہوا اس میں حکومت یہ ڈٹرمنڈ تھی کہ ہم نے یہاں پر گولی نہیں چلنے دینی، لہذا پولیس کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر لاشیں نہیں گر سکیں، حالانکہ وہاں پر بڑی ایکٹنگ کی گئی، قبریں کھودی گئیں، وہاں پر کفن جو ہے ان کا بندوبست کر لیا گیا شیخ صاحب نے الکینیڈوی، ہاں جی. تو بہرحال یہ ایک یعنی بڑی تدبر اور بڑی صبر اور سمجھ لیں گہرائی والی بات تھی جو نواز شریف نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے لاشیں نہیں گرنے دینی. ٹھیک ہے، یہ پارلیمنٹ کو رونتے ہیں رون دیں، ٹی وی پر قبضہ کرتے ہیں کر لیں، اس لیے کہ جب پیچھے وردی والے جو اصل میں اسٹیٹ کے سب سے طاقتور دست و بازو ہوتے ہیں وہی چورانہ میرے یہاں، پھر وہ کی کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے ایک پیسو اور لیکن ڈٹرمنڈ ریزسٹنس کی. گویا یہ اے سیمیٹرک وارفیئر جو تھا اس میں وہ جیت گئے کہ اتنا تانا بانا بنانے کے باوجود، اتنی بڑی سازش اور کوارڈینیٹ کرنے کے باوجود کہ دیکھیں خان صاحب، شیخ صاحب، یعنی شیخ الکینیڈوی کی بات کروں، شیخ قادری صاحب، سابق قائد انقلاب، جی ان سارا لوگوں کا بالکل کوارڈینیٹ کر کے اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ تھی کہ گھیر کے حکومت کو گرایا جائے اور استعفے پر مجبور کیا جائے. اور یہ بھی بات سب کے سامنے آئی کہ نواز شریف نے خود کہا کہ ہمارے تک پیغام پہنچا کہ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال یعنی چودھری نثار بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے سبب بھی رقیب ہوتے ہیں،
لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، یعنی رہتے کسی کے ساتھ ہیں، لائلٹی کہیں ہے، کوئی عجیب غریب لوگ ہیں نا جی. تو بہرحال یہ اب گویا ڈسیپیٹڈ فورس ہیں، اٹھے ہوئے کارتوس ہیں. تو اب یعنی یہ بھی عجیب بات ہے پاکستان میں کہ بہت سارے لوگ وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرتے، لیکن بعد میں بڑی عجیب و غریب اور قصے کہانیاں قسط وائز چھوڑتے رہتے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.